ناسا کا پلان ہے کہ مارس پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے چاند پر ایک بیس بنائی جائے گی تاکہ مارس تک پہنچنے کا پروسیس چھوٹا ہو جائے۔ اسپیس ایکس کے فاؤنڈر ایلون مسک مارس پر جانے کی ریس کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین اور رشین اسپیس ایجنسیز بھی انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی باتیں کرتی ہیں، لیکن مارس کے ہارش ایٹماسفیئر میں لینڈ کرنے کے بعد وہاں انسان زندہ کیسے رہیں گے، کیونکہ زمین کے برعکس مارس میں زندگی کی سب سے بڑی ضرورت آکسیجن موجود ہی نہیں ہے۔ ناسا نے مارس پر آکسیجن بنانے کا کیا طریقہ نکالا ہے اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جس طریقے سے آکسیجن بناتا ہے وہ طریقہ مارس پر کام کیوں نہیں کر پائے گا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انسانوں کی مارس پر رہنے کی خواہش کے پیچھے ڈھیر ساری وجوہات ہیں، جن میں سائنٹیفک ایکسپلوریشن اور اسپیس کیوریوسٹی کا فیکٹر تو ہے ہی، لیکن ان خواہشات کے بیچ ایک مجبوری یا خوف بھی ہے۔ وہ یہ کہ ارتھ پر کسی آفت کی وجہ سے کہیں انسانوں کی نسل ختم ہی نہ ہو جائے، جیسا کہ 6.5 کروڑ سال پہلے ہماری دنیا سے ڈائناسورز کا خاتمہ ہوا تھا۔ اور ایسا پاسبل بھی ہے، جس کی ایک ایگزامپل ہم ارتھ پر کلائمیٹ چینج کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی شاید سب سے بڑی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی مارس کا نیل آرم اسٹرانگ بنے گا۔ ایک طرف ایلون مسک نے پہلے 2026 میں مارس کو کولونائز کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب ان کی جانب سے 2029 کی پریڈکشن کی گئی ہے۔ You've slightly put back the expected date to put the first human on Mars till 2029, I want to say. Yeah, I mean, let's see. I mean, we have built a production system for Starship, so we're making a lot of ships and boosters. دوسری طرف ناسا نے بھی 2030 تک انسانوں کو مارس پر لینڈ کرانے کا ارادہ کیا ہے، پر سوال یہ نہیں ہے کہ کون پہلے مارس پہ جائے گا، سوال یہ ہے کہ مارس پر جانے کے بعد انسان زندہ کیسے رہ پائیں گے۔ بے شک مارس کی کئی ساری پراپرٹیز ارتھ سے ملتی جلتی ہیں، جیسا کہ مارس کا ایک دن، جس کو مارشین ڈے یا سول بھی کہا جاتا ہے، اس کی لینتھ ارتھ کے دن کے مقابلے میں صرف 39 منٹس ہی زیادہ ہے۔ وہاں بھی مختلف موسم ہیں اور ارتھ پر بھی۔ اس کے علاوہ ارتھ کے پولز پر بھی آئس کیپس ہیں اور مارس کے پولز پر بھی۔ ارتھ پر بھی ایٹماسفیئر ہے، جبکہ مارس پر پتلا ہی صحیح لیکن ایٹماسفیئر ضرور ہے۔ لیکن ایک چیز جو مارس پر انسانوں کے رہنے کے لیے بالکل ناکافی ہے، وہ ہے آکسیجن۔ تو آخر مارس پر یہ آکسیجن گیس کیسے بنائی جائے گی، وہ بھی ایک دو لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ مارس کی ایک پوری کالونی کو آباد رکھنے کے لیے۔ ایکسٹریم سچویشن میں انسانوں کو زندہ رکھنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے خیال آتا ہے ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا۔ اس کو آج اسپیس کی ہارش کنڈیشن میں 25 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ لگاتار انسانوں کو آکسیجن اور فریش پانی بنا کر دیتا رہا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں 4 سے 5 ایسٹروناٹس ہر وقت موجود رہتے ہیں، جن کی روزانہ پانی کی ریکوائرمنٹ کم سے کم بھی 45 لیٹرز ہے، یعنی مہینے کی 1350 اور سال کی 16,200 لیٹرز۔ اس کے علاوہ ISS پر 1000 kg آکسیجن گیس سالانہ استعمال ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ پانی اور آکسیجن ارتھ سے 400 کلومیٹر دور اسپیس میں کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کام کے لیے ISS میں 2 سسٹمز لگے ہوئے ہیں، ایک ہے واٹر ریکلیمیشن سسٹم WRS اور دوسرا ہے آکسیجن جنریشن سسٹم یعنی OGS۔ یہ دونوں سسٹمز ہم مارس پر کیوں نہیں لگا سکتے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتے ہیں۔ واٹر ریکلیمیشن سسٹم ہیومن ویسٹ یعنی یورین، پسینہ اور ہیومیڈیٹی سے پانی کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کو صاف کر کے واپس سے پینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ایسٹروناٹ ڈوگلس وی لاک نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ہماری کل کی کافی سے ہی اگلے دن کی کافی بنتی ہے۔ WRS سسٹم ISS میں پہلے سے موجود پانی کو پیوریفائی کر کے دوبارہ سے استعمال کے قابل بنا دیتا ہے اور اس طرح 98% پانی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے برابر میں ہے آکسیجن جنریشن سسٹم۔ یہ سسٹم WRS سے تھوڑا سا پانی لیتا ہے اور پھر اس کو ایک خاص پروسیس سے گزار کر سانس لینے کے لیے آکسیجن بناتا ہے۔ یہ سمپل پروسیس ہم نے 5 کلاس میں پڑھا تھا، جس کو الیکٹرولیسس کہتے ہیں۔ پانی میں سے الیکٹریکل کرنٹ کو گزارا جاتا ہے، جس سے پانی آکسیجن گیس اور ہائیڈروجن گیس میں بدل جاتا ہے۔ آکسیجن گیس کو سانس لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہائیڈروجن تو ایک بہت ہی خطرناک اور انفلیمیبل گیس ہے جو پورے ISS کو سیکنڈوں میں جلا کر فائر بال بنا سکتی ہے۔ اس ہائیڈروجن گیس کو ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک اور سسٹم میں ڈالا جاتا ہے، جس کو سبیٹیئر سسٹم کہتے ہیں۔
یہ سسٹم ISS میں موجود ایسٹروناٹس کے ویسٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کر کے اس کو ہائیڈروجن گیس کے ساتھ ملا کر اس میں سے پانی، میتھین گیس اور تھوڑی سی گرمائش بناتا ہے۔ پانی کو واپس سے استعمال میں لایا جاتا ہے، گرمائش کو ہیٹ مینجمنٹ سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن میتھین گیس جس کی ارتھ پر بہت اہمیت ہے اس کو ISS سے باہر اسپیس میں نکال دیا جاتا ہے۔ میتھین گیس جو ایک طرح کا فیول بھی ہے، اس سے انرجی بھی بنائی جا سکتی ہے اور ہیٹ بھی، لیکن اس کو ضائع اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور ISS پر آکسیجن ہی تو ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ISS کے اس پورے آکسیجن اور واٹر کے پروسیس پہ اگر غور کیا جائے تو یہ ری فیولنگ مشنز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ بے شک یہ 98% ایفیشینٹ تو ہیں، لیکن پھر بھی ہر سسٹم میں لاسز اور لیکیجز تو ہوتی ہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہر 6 مہینے یا سال کے بعد پانی اور آکسیجن کو زمین سے لا کر ISS میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ری فیولنگ مشنز بہت کاسٹلی ہوتے ہیں، جن میں صرف 1 لیٹر پانی کو 400 کلومیٹر اوپر ISS تک پہنچانے کا خرچہ $2500 سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا 22.5 کروڑ کلومیٹر دور مارس پر اسی طریقے سے آکسیجن بنانا کسی بھی طرح سے کاسٹ افیکٹو نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنانا ہوگا جو مارس پر ہی موجود ریسورسز کو استعمال کر کے اس میں سے آکسیجن بنائے۔ 2021 میں جو ناسا کا پرزیورنس روور مارس پر بھیجا گیا تھا، اس میں اسی تجربے کے لیے ایک ڈیوائس لگائی گئی تھی جس کو موکسی یعنی مارس آکسیجن ان سیچو ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ کیونکہ ISS میں تو پانی کا سورس ری فیولنگ ہوتا ہے، لیکن مارس پر پانی ڈھونڈنے کے لیے اس کے پولر کیپس تک جانا ہوگا یا پھر کئی فٹ نیچے ڈرل کر کے برف نکالنی ہوگی۔ اسی وجہ سے موکسی مارس کے ایٹماسفیئر سے ہی کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کر کے اس میں سے آکسیجن بناتا ہے۔ کیسے آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو مارس کے ایٹماسفیئر میں 95% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ موکسی باہر کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ پمپ کر کے اس کو پریشرائز کرتا ہے اور پھر اس کو ایک الیکٹرولائزر میں ڈال کر 800 ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر پہ ہیٹ کیا جاتا ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے آکسیجن گیس الگ ہو جاتی ہے۔ یہ الیکٹرولائزر گولڈ کا بنا ہوا ہے کیونکہ گولڈ ایک ایکسیلنٹ ہیٹ کنڈکٹر ہے جو پرزیورنس کے دوسرے پارٹس کو گرمائش سے بچاتا ہے۔ اس پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن گیس کے ساتھ ساتھ کاربن مونو آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس پروسیس میں کاربن بالکل الگ ہو گیا تو وہ کاربن کی ایک لیئر بھی بنا سکتا ہے، جیسا کہ کوکنگ پین کے نیچے دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ لیئر پرزیورنس کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے اس پروسیس کو بڑی احتیاط کے ساتھ پرفارم کیا جاتا ہے۔ لیکن مارس پر موکسی ایک وقت میں کتنی آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے؟ اس پروسیس میں موکسی کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ناسا کبھی کبھار ہی چلاتا ہے جب سولر پینل سے انرجی بچ جاتی ہے۔ ابھی تک اس نے صرف 122 گرامز آکسیجن ہی بنائی ہے، جو ایک انسان کو صرف 3.5 گھنٹے ہی زندہ رکھ سکتی ہے۔ اگر اسی سسٹم کے ذریعے مارس پر زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرنی ہوگی تو اس کے لیے موکسی کا ایک بڑا ورژن چاہیے ہوگا، اور ساتھ میں اس کو چلانے کے لیے ایک بڑا پاور پلانٹ بھی، اور یہی ابھی تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موکسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو پہلے کمپریسر کی مدد سے کمپریس کرتا ہے، پھر اس کو 800 ڈگری سیلسیس پہ گرم کرتا ہے۔ ان دونوں پروسیسز کے لیے بہت زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہے۔ اس مسئلے کے سولوشن کے لیے سائنٹسٹ ایک فیوچر ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیول کو کم ٹیمپریچر پہ ہی توڑا جا سکے گا۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہیٹ کر کے نہیں بلکہ اس کے اندر وائبریشن پیدا کر کے اس میں سے آکسیجن مالیکیول کو الگ کیا جائے گا۔ فی الحال اس ٹیکنالوجی کو لیب میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، لیکن ارتھ کے ہائی ایٹماسفیرک پریشر اور ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ ایکسپیریمنٹ ارتھ پر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن مارس کا ایٹماسفیئر اس کام کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ ٹیکنالوجی چاہے جو بھی ہو، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں مارس پر ایسی چیز کو ہی استعمال کر کے آکسیجن بنانی ہے جو وہیں پر موجود ہو، اور جو ڈیوائس یہ آکسیجن بنائے گی ان کی ڈپینڈنسی بھی ارتھ پر نہیں ہو، کیونکہ ISS تو زمین سے صرف 400 کلومیٹرز ہی دور ہے۔ اگر وہاں کا آکسیجن جنریشن سسٹم خراب ہو گیا تو ایسٹروناٹس کو واپس ارتھ بھیجنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ایمرجنسی سوٹس پہن کر چند گھنٹوں تک ری فیولنگ کا ویٹ کر سکتے ہیں اور واپس ارتھ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مارس پر کولونائزیشن کے بعد آکسیجن جنریشن مشین میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو نہ ہی ری فیولنگ کا آپشن ہوگا اور نہ ہی ارتھ واپس جانا اتنا آسان ہو